السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو انسان نما انسان سے انسان تک کے سفر کے متعلق ہے۔ اس سے قبل بھی 2 عدد مضمون اس موضوع پہ ریکارڈ کیے تھے، جن کا عنوان تھا ہومو سیپین کی معدوم اسپیشیز اور ابتدائی انسان کی نقل مکانی۔ یہ مضمون ریکارڈ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یہ مضامین سے پہلے ابتدائی طور پر کچھ ایسی آڈیو ریکارڈ کی جائیں جو لوگوں کی دلچسپی پیدا کریں اور انہیں ابتدا سے آگاہی ہو۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر منصور کی ترجمہ کی ہوئی کتاب اسینٹس آف مین، عروج آدم، جو کہ 2002 میں شائع ہوئی، سے یہ آڈیو ماخوذ ہے۔ سر انسان کی علامت سے زیادہ ہے۔ یہ انسان کی پیش بینی کا مرکز اور اس حیثیت سے کلچرل ارتقاء کا سرچشمہ ہے۔ چنانچہ اگر میں ماضی میں انسان کی ابتدا کو تلاش کروں تو مجھے اس کے سر اور کھوپڑی کے ارتقاء کا پتہ لگانا پڑے گا۔ بدقسمتی سے پچھلے 5 کروڑ سالوں کی ہمیں صرف 6-7 کھوپڑیاں ملی ہیں، جو بنیادی طور پر ایک دوسرے سے مختلف اور انسان کے ارتقاء کے مختلف ادوار کی نشاندہی کرتی ہیں۔ فاسلز کی شکل میں ذہن میں دبی ہوئی اور بھی بہت سی درمیانی کڑیاں ہوں گی، جن میں کچھ بعد میں دریافت ہو جائیں گی، لیکن فی الحال ہم اپنی توجہ ان کھوپڑیوں پر مرکوز رکھیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کہانی تقریباً 5 کروڑ سال پہلے درختوں پر رہنے والے ایک چھوٹے سے جانور لیمر سے شروع ہوتی ہے۔ رومن زبان میں اس کا مطلب ہے مردوں کی روح۔ پیرس کے مضافات میں دریافت ہونے والی کھوپڑی کا لیمر فاسلز کے خاندان کے ایک سلسلے ایڈوپس ہے۔ جب اس کی کھوپڑی کو الٹا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ریڑھ کی ہڈی سے ملنے والا سوراخ کھوپڑی کے بالکل پچھلے حصے میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا سر ریڑھ کی ہڈی پر سیدھا نہیں رکھا تھا بلکہ آگے جھکا ہوا تھا۔ اندازہ یہ ہے کہ یہ جانور چیونٹیوں اور پھلوں پر گزارا کرتا تھا۔ اس کے 30 سے زیادہ دانت تھے، جو آج کے انسان اور زیادہ تر پرائمیٹ کے ہیں۔ پرائمیٹ دودھ پلانے والے جانوروں کی سب سے اعلیٰ شکل کو کہتے ہیں، جس میں انسان، بندر، ایپ اور لیمر وغیرہ شامل ہیں۔ لیمر کے فاسلز میں پرائمیٹ کی کچھ بنیادی خصوصیات موجود ہیں جو بندروں کے خاندان ایپ اور انسان میں موجود ہیں۔ اس کے بچے ہوئے ڈھانچے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی انگلیوں میں ناخن تھے۔ یہ محض پنجہ نہیں تھے، اس میں ایک انگوٹھا ہے جو کسی حد تک ہاتھ کے مقابل ہے، اور اس کی کھوپڑی میں 2 خصوصیات ہیں جو اس کے انسان بننے کی طرف روانگی کی علامت ہے۔ اس کی ناک چھوٹی ہے اور آنکھیں بڑی ہیں، اور ان میں فاصلہ زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سونگھنے اور دیکھنے کی حس میں اضافہ ہوا ہے۔ آنکھوں کے گڑھے ابھی تک کھوپڑی کے زیادہ کونے میں ہیں، لیکن کیڑے کھانے والے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں لیمر آگے حرکت کرنے اور دونوں آنکھوں کو ایک لائن میں استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے لگا تھا۔ یہ انسانی چہرے کی طرف ارتقاء کی بہت معمولی اور نازک علامت ہے، لیکن یہی انسان کی ابتدا ہے۔ یہ تقریباً 5 کروڑ سال پہلے تھا۔ اگلے 2 کروڑ سالوں میں بندر کی نسل کا وہ سلسلہ جاری رہا جو بن مانس اور انسان کے مخصوص سلسلے سے الگ ہوتا ہے۔ اس مخصوص سلسلے کی اگلی مخلوق کی 3 کروڑ سال پرانی کھوپڑی مصر میں فائم کے مقام پر ملی ہے۔ اسے
ایجپٹوٹوپیتھیکس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی تھوتنی لیمر سے چھوٹی ہے، اس کے دانت بن مانس جیسے ہیں اور وہ ذرا بڑا ہے، لیکن وہ رہتا درختوں پر ہی تھا۔ لیکن اس کے بعد انسان اور بن مانس کے اجداد اپنا کچھ وقت زمین پر بھی گزارنے لگے تھے۔ تقریباً 2 کروڑ سال پہلے، اب جنہیں اینتھروپوئڈ انسان نما بن مانس کہا جا سکتا ہے، مشرقی افریقہ، یورپ اور ایشیا میں موجود تھی۔ لوئس لیکی نے ایک بہت مستعد دریافت کی جس کا موزز نام پروکونسل تھا۔ اس کے علاوہ کم سے کم ایک اور مخلوق عام تھی جس کا نام ڈریپوتھیکس تھا۔ اس مخلوق کو انسان کا اجداد سمجھا جاتا ہے۔ اس کا دماغ واضح طور پر بڑا ہے، اس کی آنکھیں بالکل سامنے اور ایک دوسرے کے متوازی ہیں، جو انسان کی خصوصیت ہے۔ ہسٹریوسکوپک ارتقاء ہمیں بتاتا ہے کہ بن مانس اور انسان کے مخصوص سلسلے کیسے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن اگر جیسا کہ ممکن ہے یہ سلسلے بھی شاخوں میں تبدیل ہو گیا ہوگا۔ پھر جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو افسوس کہ یہ مخلوق بھی ایک شاخ سے تعلق رکھتی ہے، بن مانس والی شاخ سے۔ دانت ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بن مانس ہے، کیونکہ جس طرح اس کا جبڑا بڑے دانتوں سے جڑا ہوا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ یہ دانتوں کی ترتیب میں تبدیلی ہی ہے جو بن مانس کے سلسلے سے انسان کے سلسلے کو الگ کرتی ہے۔ اور یہ کب ہوئی؟ اس کی پہلی علامت ریمیپیتھیکس ہے جو کینیا اور ہندوستان میں ملا۔ یہ مخلوق تقریباً 1.5 کروڑ سال پرانی ہے اور ہمارے پاس اس کے جبڑے کے کچھ حصے ہیں، لیکن یہ بات صاف ہے کہ دانت ہموار اور انسانی ہیں۔ بن مانس کے دور کے اوپر کے 2 بڑے دانت ختم ہو چکے ہیں، چہرہ چپٹا ہو چکا ہے اور اب ہم بظاہر ارتقاء کی ایک اہم شاخ تک پہنچ گئے ہیں۔ علم انسانیت کے کچھ عالم ریمیپیتھیکس کو بہت زور و شور سے انسانی سلسلے سے جوڑتے ہیں، لیکن اب 1 کروڑ سال سے لے کر 50 لاکھ سال ایک خالی وقفہ ہے۔ لیکن اس خالی وقفے میں ہی سب سے زیادہ اہم اور پیچیدہ کہانی چھپی ہوئی ہے، جب انسان نما بن مانس سے جدید دور کے بن مانس کی شاخ واضح طور پر الگ ہوئی، لیکن ہمیں ابھی تک اس کا کوئی حتمی ریکارڈ نہیں ملا ہے۔ تو شاید 50 لاکھ سال پہلے ہم یقیناً انسان کے رشتہ داروں تک پہنچ گئے ہیں۔ انسان کا ایک چچا زاد جو واضح طور پر ہماری شاخ سے تعلق نہیں رکھتا، جسمانی طور پر اور بھاری اور سبزی خور آسٹروپیتھیکس ہے۔ آسٹروپیتھیکس روبسٹس بالکل انسان کی طرح ہے اور اس کا سلسلہ کہیں اور نہیں ملتا، وہ بالکل غائب ہو چکا ہے۔ اس کے ہونے کی شہادت صرف وہ پودے ہیں جو اس کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ دانت بچے ہیں، اس میں سبزی کے پھنسے ہوئے ٹکڑے اس بات کی علامت ہیں کہ وہ سبزی کھاتا تھا۔ انسان کے اس سلسلے میں اس کا چچا زاد نسبتاً کم وزن اور واضح طور پر جبڑے کی ساخت کی وجہ سے گوشت خور ہے۔ وہ اس سلسلے کی سب سے قریبی علامات ہے جسے ہم کھوئی ہوئی کڑی کہتے ہیں۔ آسٹروپیتھیکس افریکانس، جو ٹرانسوال اور افریقہ میں پائی جانے والی کھوپڑیوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بالغ لڑکی تھی جسے ٹانگ چائلڈ کہا گیا، جہاں سے میں نے شروع کیا ہے۔ اس وقت شاید پوری طرح سیدھا کھڑا ہونا سیکھ چکی ہوگی۔ اس کا دماغ 1 اور 1.5 پاؤنڈ کے درمیان ہوگا۔ دماغ کا یہ وزن اس وقت ایک بڑے بن مانس کے برابر تھا۔
لیکن یہ ایک چھوٹی مخلوق تھی جو اپنے 4 پیروں پہ کھڑی تھی۔ لیکن رچرڈ لیکی کی موجودہ دریافت یہ بتاتی ہے دماغ کا وزن 2 کروڑ سال پہلے اس سے بھی زیادہ تھا۔